بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 179 کے مقابلے میں 186 ووٹ لے کر پرویز الہی جو ہے وہ چیف منسٹر منتخب ہو گئے تھے، لیکن بیچ میں پھر درمیان میں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے علم میں ہے۔ بس افسوس یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پہ حلف لیا تھا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا جو آپ کو لگے کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں کسی پارٹی کو، لیکن انہوں نے کیا کس مجبوری میں کیا۔ اب کیا وہ کفارہ کریں گے، کیا سے کفارہ ہوتا ہے میرے علم میں نہیں ہے، مگر بہرحال ان سے وہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کو ٹھیک کیا یہاں پر سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ نے جب اس کو ٹھیک کیا تو اس کے بعد یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے ٹی وی میں سنا ہوگا، ایک لمحے کے اندر سنا ہوگا کہ پرویز الہی کو جو ہے وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا ہے، اور جو 11:30 بجے رات کو ان کا حلف ہو جائے گا، اور ودن 30 سیکنڈ اور 50 سیکنڈ جو ہے جتنا ٹائم لگتا ہے ٹائپ ہونے میں، یہ مریم بی بی نے جو ہے ٹویٹ کر دیا کہ انصاف کا قتل نامنظور، عوام کا سوال، ایک ہی طرح کے کیس میں دو مختلف فیصلے کیوں، نظام تحریک انصاف نامنظور، بلا بلا بلا۔ اتنی خوبصورت ایڈیٹنگ 30 سیکنڈ میں تو نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہوا، آپ کو میرا بتانا مطلب یہ ہے، کیونکہ ایڈیٹنگ کو میں جانتا ہوں کہ ایڈیٹنگ میں اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، کم از کم 30 سیکنڈ نہیں، اگر آپ بہت ماہر بھی ہیں تو۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے سیلیبریٹ کرنا تھا یعنی کہ پی ٹی آئی، انہوں نے پہلے سے پوسٹ تیار کی ہوئی تھی اور وہ لائن میں تھی، انہوں نے خالی بٹن دبائے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یہاں پر ٹرینڈ چل رہا ہے، خدا کی پناہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے پاس رہ کون سا ادارہ گیا ہے جس کو ہم نے رسپیکٹ دینی ہے، جس پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے، جس پر ہمیں نیوٹرلٹی، واقعی میں نیوٹرلٹی دینی ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ آخری ادارہ سپریم کورٹ ہے۔ ہمیں بینگ اے پاکستانی ایک ادارے کو چھوڑ دینا چاہیے اس معاملے کے لیے کہ وہ جو بھی کرے وہ جانے، اللہ جانے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف وہاں سے انصاف کی توقع کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ کوئی فیصلے بھی دیں ہمیں قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سپریم کورٹ کو بھی ہٹا دیں، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سپریم کورٹ کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ کوئی اجلاس چل رہا ہے، اس میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں بتاؤں گا آپ کو، اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہاں پر جو ہے آپ کو میں دکھا دوں کہ جو فرد الباور ہیں انہوں نے ایک چیز ایجاد کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اختیارات جو ہیں ان کے ہم محدود کر دیتے ہیں، سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کر دیتے ہیں، جیسے نیب کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے۔ تو جو بھی راستے میں آئے اس کو اڑا دو، جو بھی راستے میں اس کو اڑا دو، اور اب جو ان کا اختیار ہے وہ 191 کا جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 191 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طاقت دیتا ہے حکومت کو کہ ہم سپریم کورٹ کو اڑا سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر کیا بات ہوگی کیا نہیں ہوگی وہ تو خیر اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بھی انفارم کر دوں کہ اس کے بعد مریم نواز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوڈیشل کو قرار دیا ہے۔ اندازہ لگائیے، یعنی کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بلانا چاہیے، انہیں پروف کرنا چاہیے کہ جوڈیشل کو ہوا ہے، یعنی کہ اس فیصلے کا جس کا پہلے سے سب کو علم تھا، صاف سچی بات ہے، سب کو علم تھا، یعنی کہ 2+2 کا جواب سب کو معلوم ہوتا ہے، یہ ایسا ہی تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کو اختلاف ہو یا آپ کو ساتھ دیں، لیکن 2+2 کا جواب 4 ہوتا ہے، یہ مریم بی بی کو بھی معلوم تھا اور سب کو معلوم تھا۔ اور آج ہی آپ دیکھ رہے تھے کہ مسجد اقصی کے جو امام ہیں انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا عمران خان صاحب کے لیے، انہوں نے وشنگ بھیجی تھی کہ آپ کو جو اللہ نے عزت دی ہے پنجاب کے اندر وہ ان کے اوپر انہوں نے ان کو مبارکباد دی تھی۔ آج تو زیادہ ہی مبارکباد ہو گئی کہ وہ اس کے اندر انہوں نے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو منحرف ارکان تھے وہ واپس آئے، اس میں سے ساری اڑ گئے، تقریباً ایک رہ گئے لیکن وہ بھی ڈسپیوٹ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ آج رات 11:30 بجے، اب سے کچھ ہی لمحے میں، کیا پتا ہو چکے ہوں ٹائم، لیکن جب تک آپ کے پاس ویڈیو آئے گی یہ کچھ لمحے کے اندر یا تو حلف اٹھا چکے ہوں گے یا اٹھا رہے ہوں گے۔ اب گورنر اٹھاتے ہیں یا صدر اٹھاتے ہیں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سپریم کورٹ بھی جانتی ہے کہ ایک نہ ایک تو حلف لے ہی لے گا، کچھ نہ ہو تو صدر تو حلف لے لے گا، اتنا تو معاملہ خراب نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے اس ٹائم، صورتحال کیا ہے، اوپر صورتحال کیا ہے۔ تو پہلی صورتحال، ایک اجلاس چل رہا ہے، اس اجلاس کے اندر کی جو خبریں ہیں آپ کو میں بریک کر دیتا ہوں، میں آپ کو اس اجلاس کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو فون کیا گیا
وہ زرداری صاحب کو کیا گیا کہ اپڈیٹ دیا جائے یا لیا جائے کہ یہاں پر یہ ہو گیا, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں, ہمارے سامنے آ رہی تھیں, ہمارے علم میں آ رہی تھی, ہمیں فیڈ بیک آ رہا تھا کہ گورنر راج لگا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, کیا کر دیں, وہ تمام باتیں ہو رہی تھیں. یا ایکسٹریم پہ چلے جائیں, لیول پار کر لیں, کیا کریں, ریڈ لائنز پار کر دیں, تمام چیزیں کریں, کیا کریں, کیونکہ اب وہ ٹائم قریب آتے جا رہا ہے جہاں پر ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہو سکتا ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت بھیانک ہیں, تو ان بھیانک باتوں کو ڈسکس نہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے, کیونکہ مناسب مجھے لگ نہیں رہا کہ ہم ان چیزوں کو جو ابھی پائپ لائن میں ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. لیکن جو چیز ہو گئی ہے وہ بتا دیتا ہوں. آصف علی زرداری صاحب نے فون پک نہیں کیا, یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. آصف علی زرداری صاحب کا فون لگ گیا تھا, بیل گئی تھی, 2 یا 3 بار شاید ٹرائی کی ہے, مجھے علم میں نہیں, الگ الگ لوگوں نے ٹرائی کی ہے. فضل الرحمان نے شاید ٹرائی کی ہوگی, شہباز شریف صاحب نے بہت ٹرائی کی, ایک اور صاحب ہے انہوں نے ٹرائی کی, ان کی پارٹی کے ہی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کا فون لگ نہیں رہا. اس بات کے اوپر جو بلاول ہیں وہ کچھ بول نہیں رہے, کیونکہ ان کا فون کیسے نہیں اٹھائیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کیا ہے کیا نہیں ہے. مجھے علم نہیں ہے کہ اس ٹائم وہ کہاں ہیں, کیوں نہیں اٹھا رہے, مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن میرے حساب سے آصف علی زرداری کو ایک لمحے کی پوری رپورٹ ہے, مگر وہ مینٹلی طور پر تیار ہو چکے ہیں. اب وہ صرف یہ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں نے آ کر ان لوگوں سے بات کرنی کس طریقے سے ہے, یعنی کہ میں کس طرح بات بنا کے بات کروں گا, کیونکہ بات تو انہوں نے وہی کرنی ہے. انہوں نے نون لیگ کو ٹھکانے لگا دیا ہے. وہ جو کل کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہے, وہ انہوں نے, جب آپ کسی کا ادھر پلان کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہے, تو کوئی دبئی میں بیٹھ کر آپ کو ٹھکانے لگا رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک دور ہے, مکافات عمل ہے. اور اس طریقے سے جب آپ پاکستان میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کو ٹھکانے لگا رہے تھے, کوئی دبئی میں بیٹھ کر آپ کو ٹھکانے لگا رہا تھا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہو جاتی ہیں. اب اسی میٹنگ کے اندر ایک تو تھی آؤٹ گوئنگ کال, ایک تھی انکمنگ کال. انکمنگ کال جو ہے وہ آئی میاں صاحب کی, اور میاں صاحب نے جو کال کی ہے دیٹ واز ڈینجرس, اور بہت ہی زیادہ ایک ایسی زبان استعمال کی گئی کہ جس کے ریسیو کرنے والے کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ تو نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا, ایگزیکٹلی ورڈ نہیں بتائیں گے. اگر کال ریکارڈ ہو گئی تو بڑی زبردست بات ہو گئی, لیکن ہمیں نہیں معلوم. لیکن ان کے جو فیشل ایکسپریشنز تھے کہ وہ بار بار کچھ کہنا چاہتے تھے شہباز شریف صاحب, مگر وہ کہہ نہیں پائے کیونکہ ان کو نواز شریف صاحب نے موقع نہیں دیا وہاں سے بولنے کا. مطلب کال بھی انہوں نے کی اور بہت ساری باتیں بھی نواز شریف صاحب نے کی. مطلب اگر ہم ازیوم کریں, ہم ان کی کال کو ازیوم کر سکتے ہیں, اگر آپ مجھے رعایت دیں, کہ انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ اب چھوڑا کیا ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ, کیا ہے, یعنی کہ پنجاب جو ہے وہ نہیں دینا تھا, اور پنجاب کے بغیر حکومت نہیں ہوتی ہے, پنجاب کے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر ایک انسلٹنگ فیکٹر کو آپ نے ڈال دیا ہے, یعنی کہ حمزہ, میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ اگر 179 ووٹ لے لیے ہیں تو آپ مبارکباد ریسیو مت کریں. آپ بولیں سر 1 منٹ اسپیکر صاحب, یہ خط کہاں سے آیا, یہ کیا بات ہوئی ہے, میرے ساتھ پی ٹی آئی ہے, میں 179 کے اوپر میں چیف منسٹر بننا نہیں چاہوں گا. اگر آپ 186 والے کو بناتے ہو بنا دو, بٹ میں جا رہا ہوں بیکاز مجھے قبول نہیں ہے. تو آپ کی شان و شوکت بڑھ جاتی. یہاں پر آپ نے مبارکباد لے لی, اور آج آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں, 2 گھنٹے میں سامان اٹھاؤ, نکلو یہاں سے. جس طرح سے فلموں میں ہوتا ہے نا, برتن پھینکتے ہیں باہر, پتیلا پھینکتے ہیں, آپ کا سامان پھینکتے ہیں, اس طریقے سے ہوا آپ کے ساتھ. تو دیٹ از اے ویری انسلٹنگ فیکٹر. مگر ہم اس کو مذاق میں نہیں لیں گے. اگر آپ کی پنجاب میں حکومت ختم ہو گئی ہے, جو کہ ختم ہو گئی ہے, اور وزیر اعلیٰ پرویز لاہی ہوں گے, اب ہو گئے ہوں گے یا ہو رہے ہوں گے, اس ویڈیو کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ لیں گے. لیکن مین بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے, یعنی کہ پرائم منسٹر, ایسا پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا جس کے پاس کے پی کے نہ ہو, پنجاب نہ ہو, بلوچستان نہ ہو, سندھ نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, ایون کہ گلد بلتستان بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اور وہ بولے کہ جی مجھے آپ لوگ مان لیں اور اس کو ہم مان لیں. تو اب ایک بار پھر حمزہ کے بعد ایک اور جو چیز رہ گئی ہے وہ رہ گئی شہباز شریف کی, کہ یہ بھی اب چلتے بنتے نظر آئیں گے, یا ان سے بھی کہا جائے گا کہ آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں. 2 گھنٹے یاد آیا, 2 گھنٹے, صرف 2 گھنٹے, وہ بھی اپنے 2 گھنٹے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.